Bismillahir Rahmanir Rahim. Ihya'ul Ulum Volume 4. In this volume, Imam Ghazali explores the purification of the soul and the importance of knowledge in our daily lives. مراقبے کی پہلی نظر، یہ اس مراقبے کی پہلی نظر کا حال ہے۔ اس سے حفاظت کی صورت یہ ہے کہ آدمی پختہ علم رکھتا ہو، اعمال کے اسرار پر مطلع ہو، نفس کے مقاصد اور شیطان کے مکر کی معرفت رکھتا ہو۔ اگر کوئی شخص نہ اپنے رب کو پہچانتا ہے اور نہ اپنے نفس سے واقف ہے، نہ اپنے دشمن شیطان سے واقفیت رکھتا ہے اور نہ یہ جانتا ہے کہ کون سے امور ہوائے نفس کے موافق ہیں اور نہ وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ اور غیر پسندیدہ چیزوں میں تمیز کر سکتا ہے اور نہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے ارادے، قصد، نیت اور حرکت و سکون میں سے کیا چیز رضائے الہی کے مطابق ہے، وہ اس مراقبے میں صحیح سلامت نہیں رہ سکتا، بلکہ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ افعال کا ارتکاب کرتے ہیں اور اپنی جہالت کی بنا پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں اور ہمارے اعمال اللہ تعالی کی رضا کے مطابق ہیں۔ پھر جہالت کوئی عذر نہیں۔ اگر کوئی شخص علم حاصل کر سکتا ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ وہ علم حاصل کرے، اس کا یہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا کہ وہ جاہل ہے، اس لیے کہ علم طلب کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ اسی لیے عالم کی 2 رکعتیں جاہل کی 1000 رکعتوں سے افضل ہیں، کیونکہ عالم نفوس کی آفات، شیطان کے مقاصد اور مواقع فریب سے واقف ہوتا ہے اور ان سے بچ سکتا ہے، جبکہ جاہل اپنی جہالت کی بنا پر ان سے اجتناب نہیں کر سکتا، اس لیے وہ ہمیشہ مشقت اور پریشانی میں رہے گا، جبکہ شیطان اس سے خوش رہے گا۔ اللہ تعالی جہالت اور غفلت سے محفوظ رکھے۔ بدبختی کی اصل اور نقصان کی جڑ یہی ہے، اس لیے ہر بندے پر واجب ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرے یا کسی اقدام کے لیے سعی کرے تو کچھ دیر ارادے اور سعی میں توقف کرے، یہاں تک کہ نور علم سے اس پر یہ امر منکشف ہو جائے کہ اس کا ارادہ اور سعی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس صورت میں اقدام کرے اور اگر یہ واضح ہو کہ اللہ کے لیے نہیں ہے تو اس سے باز آئے اور قلب کو اس میں غور و فکر کرنے سے روکے، کیونکہ اگر باطل امور میں پہلے ہی مرحلے پر احتساب نہیں کیا گیا اور خیال و فکر کو باقی رہنے دیا گیا تو اس سے رغبت پیدا ہوگی اور رغبت سے ارادے کو قطعیت ملے گی اور ارادے سے عمل ہوگا اور عمل سے ہلاکت اور بربادی ملے گی۔ اس لیے شر کے مادے کو اس کے منبع ہی میں ختم کر دینا بہتر ہے، اور مادہ شر فکر باطل ہے۔ بعد کے تمام امور اسی فکر باطل کے تابع ہوتے ہیں، اور اگر بندے پر کوئی امر مشکل ہو جائے اور کوئی واضح پہلو سامنے نہ آئے تو نور علم سے غور و فکر میں مدد لے، شیطان کے مکر سے اللہ کی پناہ مانگے۔ اگر اس کے باوجود مقصد حاصل نہ ہو تو علماء دین کے نور سے روشنی حاصل کرے اور ان گمراہ علماء سے دور بھاگے جو دنیا پر کتوں کی طرح گرتے ہیں۔ ان سے اس طرح پناہ مانگے جیسے شیطان لعین سے پناہ مانگتے ہیں، بلکہ ان سے کچھ زیادہ ہی اللہ کی پناہ مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی تھی کہ میرے بارے میں اس عالم سے سوال مت کرنا جو دنیا کے نشے میں مدہوش ہو، ایسا شخص تجھے میری محبت سے دور کر دے گا۔ یہ لوگ میرے بندوں کے لیے رہزنوں سے کم نہیں ہیں۔ بہرحال جن دلوں پر دنیا کی محبت اور کثرت طمع اور شدت ہوس کے باعث تاریکی چھا جاتی ہے، وہ اللہ کے نور سے روشنی حاصل نہیں کر پاتے، اس لیے کہ دلوں کو حق تعالی سے روشنی ملتی ہے۔ جو شخص اس سے اعراض کرے گا، اس کے دشمن سے تعلق رکھے گا، اس کی مبغوض اور ناپسندیدہ چیزوں یعنی دنیاوی شہوات سے عشق رکھے گا، وہ یہ نور کیسے حاصل کر سکے
گا۔ گویا سالک راہ طریقت کو چاہیے کہ سب سے پہلے علم حاصل کرے یا کوئی ایسا عالم تلاش کرے جو دنیا سے نفرت کرتا ہو یا دنیا میں اس کی رغبت ضعیف ہو، بشرط یہ کہ کوئی ایسا عالم نہ مل سکے جو بالکلیہ طور پر دنیا سے لا تعلق ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ یحب البصر الناقد عند ورود الشبہات والعقل الکامل عند ہجوم الشہوات۔ یہ ابو نعیم کی حدیث ہے جس کو عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شبہات کے مواقع پر چشم بینا کو اور ہجوم شہوات کے وقت عقل کامل کو پسند کرتا ہے۔ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتوں کو جمع فرما دیا۔ حقیقت میں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم بھی ہیں۔ چنانچہ جس شخص کے پاس شہوات سے روکنے والی عقل نہ ہوگی، اس کے پاس شبہات کو رد کرنے والی آنکھ بھی نہیں ہوگی۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قارف ذنبا فارقہ عقل لا يعود الیہ ابدا۔ جو شخص گناہ کرتا ہے اس کی عقل ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے، مجھے اس کی اصل نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس بیچارے کے پاس عقل ہی ہے کتنی کہ اسے گناہ کر کے ضائع کر دے۔ آج کے دور میں اعمال کی آفتوں کا علم باقی نہیں رہا ہے۔ اصل میں لوگوں نے اس طرح کے علوم سے دلچسپی ترک کر دی ہے۔ اب عام طور پر ایسے علوم کا چرچا ہے جو لوگوں کے ان خصومات میں ثالثی کا رول ادا کرنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں، جو اتباع شہوات کی بنا پر رونما ہوتے ہیں۔ ان علوم کا نام لوگوں نے فقہ رکھا ہے اور علم دین کے فقہ کو بالائے طاق رکھ دیا ہے، بلکہ اسے علم کی فہرست ہی سے خارج کر دیا ہے۔ اس فقہ کا تعلق صرف دنیا سے رہ گیا ہے، حالانکہ اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ لوگ ان امور میں مشغول نہ ہوں جن سے قلب کی فراغت متاثر ہو، تاکہ فقیہ دین میں منہمک ہو سکیں۔ فقہ کو دینی علوم میں اسی لیے جگہ دی گئی کہ یہ فقہ دین کا ذریعہ تھا، لیکن لوگوں نے اس کا مقصد ہی بدل دیا۔ اب فقہ اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ خوب جھگڑے اٹھائے جائیں، باریکیاں نکالی جائیں اور مذہب کے نام پر سب و شتم کیا جائے۔ آج وہ زمانہ آ گیا ہے جس کی پیش گوئی اس حدیث میں کی گئی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ ایسے زمانے میں ہو کہ جو تم میں سے زیادہ عمل کی طرف سبقت کرنے والا ہے وہی سب سے زیادہ خیر والا ہے۔ ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ جو توقف کرے گا وہ سب سے بہتر ہوگا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجھے یہ روایت نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اسی بنا پر بعض صحابہ کرام نے شامیوں اور عراقیوں سے جنگ کرنے کے معاملے میں توقف کیا تھا، کیونکہ ان پر معاملہ مشتبہ ہو گیا تھا۔ ان صحابہ میں حضرات سعد ابن ابی وقاص، عبداللہ ابن عمر، اسامہ، محمد ابن مسلمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ جو شخص شبہ کے موقع پر توقف نہیں کرتا وہ خواہش نفس کا متبع ہے اور اپنی رائے کو فوقیت دینے والا ہے۔ یہ شخص ان لوگوں میں سے ہے جن کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا وَهَوًا مُتَّبِعًا وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب تو یہ دیکھے کہ بخل کی پیروی ہو رہی ہے اور ہوائے نفس کی اتباع کی جا رہی ہے اور ہر صاحب رائے اپنی رائے پر نازاں ہے، تو تجھے خاص طور پر اپنے نفس کو لازم پکڑنا چاہیے۔ جو شخص بلا تحقیق
کسی مشتبہ امر میں اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے یا غور و خوض کرتا ہے، وہ اللہ و رسول کے ان احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ لا تقف ما لیس لک بہ علم، پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 36۔ اور جس بات کی تجھ کو تحقیق نہ ہو اس پر عمل درآمد مت کیا کر۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، ظن سے بچو اس لیے کہ ظن بڑا جھوٹ ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس حدیث میں ظن سے مراد وہ ظن ہے جس کی کوئی دلیل نہ ہو۔ بعض عوام مشتبہ مسائل میں اپنے قلب سے فتویٰ لیتے ہیں اور وہ اپنے ظن پر عمل کرتے ہیں۔ اس معاملے کی نزاکت اور شدت کے پیش نظر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ دعا کی تھی کہ اللہم ارنی الحق حقا وارزقنی اتباعہ وارنی الباطل باطلا وارزقنی اجتنابہ ولا تجعل متشابہا علی فاتبع الہوى۔ اے اللہ مجھے حق کو حق کی صورت میں دکھلا اور مجھے اتباع حق کی توفیق دے، اور باطل کو باطل کی صورت میں دکھلا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا کر، اور مجھ پر امر حق مشتبہ مت کر کہ میں خواہش نفس کی پیروی کروں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امور تین طرح کے ہیں، ایک وہ جس کا اچھا ہونا ظاہر ہو، اس کی اتباع کرو، دوسرا وہ کہ اس کا برا ہونا واضح ہو، اس سے اجتناب کرو، اور تیسرا وہ جس کا معاملہ مشکل ہو، یعنی اس کے حق یا ناحق ہونے کا فیصلہ نہ ہو سکتا ہو، اسے عالم کے سپرد کر دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ تھی، اللہم انی اعوذ بک ان اقول فی الدین بغیر علم، اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ دین کے معاملات میں علم کے بغیر کچھ کہوں۔ بندوں پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت علم اور امر حق کا انکشاف ہے۔ ایمان بھی ایک نوع کا کشف اور علم ہے، اسی لیے اللہ تعالی نے اس کو اس موقع پر ذکر فرمایا جہاں بندوں پر اپنے احسانات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 113، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ یہاں فضل سے علم مراد ہے۔ اس سلسلے کی کچھ آیتیں حسب ذیل ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 43۔ سو اگر تم کو علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 12، واقعی ہمارے ذمے راہ کا بتلا دینا ہے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 19، پھر اس کا بیان کرا دینا بھی ہمارا ذمہ ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 9، اور سیدھا راستہ اللہ تک پہنچاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں ہوائے نفس اندھے پن میں شریک ہے، اور حیرانی پریشانی کے وقت توقف کرنا توفیق کی بات ہے، اور یقین کے ذریعے بہتر طور پر غم دور ہوتا ہے۔ کذب کا انجام ندامت ہے، صدق میں سلامتی ہے۔ بہت سے بیگانے اپنوں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، جس کا کوئی دوست نہ ہو وہ اجنبی ہے، اور صدیق وہ ہے جو غائب کی تصدیق کرے۔ سوء ظن تجھے کسی حبیب سے محروم نہ کرے۔ کرم بہترین وصف ہے۔ حیا ہر احسان کا سبب ہے۔ تقوی سے بڑھ کر کوئی چیز مضبوطی سے تھامی جانے والی نہیں ہے، اور زیادہ مستحکم سبب وہ ہے جو تیرے اور اللہ تعالی کے درمیان ہو۔ دنیا میں تیرے لیے اسی قدر ہے جس سے تو نے اپنی آخرت سدھاری ہے۔ رزق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ رزق ہے جسے تم تلاش کرو، اور دوسرا وہ رزق ہے جو تمہیں تلاش کرے۔ اگر تم اس تک نہیں پہنچ پاتے تو وہ خود تمہارے پاس آ جاتا ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہو اور وہ ضائع ہو جائے اور تم اس پر وادیلہ کرو تو اس پر وادیلہ نہ کرو جو تمہیں نہیں ملی، اور اس سے اس پر قیاس کر لو جو تمہیں
تمہیں مل گئی ہے، اس لیے کہ تمام چیزیں یکساں ہوتی ہیں۔ جو چیز آدمی سے فوت نہ ہو اس کے ملنے سے خوش ہوتا ہے، اور جس چیز کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا اس کے نہ ملنے پر رنجیدہ ہوتا ہے۔ تمہیں دنیا میں سے جو کچھ مل جائے اس پر خوش مت ہو، اور جو نہ ملے اس پر غم نہ کرو، بلکہ اس بات پر خوش ہو جو تم نے آخرت کے لیے توشہ کر لیا ہو، اور ایسی چیز پر افسوس کرو جو پیچھے رہ گئی ہو۔ آخرت میں مشغول رہو اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے فکر کرو۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نصائح ہیں۔ ہم نے یہ قیمتی نصائح اس ایک جملے کے لیے نقل کی ہیں کہ حیرت کے وقت توقف کرنا ایک توفیقی امر ہے۔ بہرحال مراقب کی نظر سب سے پہلے اپنے فکر اور ارادے پر ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے ہے یا ہوائے نفس کے لیے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ثلاث من کن فیہ استکمل ایمانہ لا یخاف فی اللہ لومۃ لائم ولا یرائی بشیء من عملہ واذا عرض له امر ان احدهما للدنیا والآخر للآخرۃ آثر الآخرۃ علی الدنیا۔ یہ ابو منصور ویلمی کی حدیث ہے جسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ تین باتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی شخص میں پائی جائیں تو اس کا ایمان مکمل ہو۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرے، دوسرے یہ کہ اپنے کسی عمل سے ریا نہ کرے، اور تیسرے یہ کہ جب اس پر دو معاملے پیش ہوں، ایک دنیا کا اور دوسرا آخرت کا، تو وہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دے۔ اگر غور و فکر کے بعد کسی عمل کے بارے میں یہ نتیجہ نکلے کہ عمل مباح ہے لیکن اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے تو اسے ترک کر دے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ امور ترک کر دے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے گزری ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مراقبے کی دوسری نظر اس وقت ہو جب عمل شروع کرے، یعنی عمل کی کیفیت کا طالب ہو اور یہ دیکھے کہ میں اس میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر رہا ہوں یا نہیں، اور اس کی تکمیل میں میری نیت درست ہے یا نہیں۔ پھر اس عمل کو پورے طور پر انجام دے اور اسے مکمل طریقے سے بجا لانے کی کوشش کرے۔ یہ بات تمام احوال میں لازم ہے، اس لیے کہ آدمی کا کوئی لمحہ حرکت و سکون سے خالی نہیں ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنی ہر حرکت اور سکون میں اللہ تعالی کی عبادت کی نیت کرے۔ اس طرح وہ اپنے تمام احوال میں آداب شرعیہ کی رعایت پر قادر ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہو تو یہ بہتر ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیر المجالس ما اس تقبل بہ القبلہ، بہترین نشست وہ ہے جس میں قبلے کا استقبال ہو۔ چار زانو ہو کر نہ بیٹھے، اس لیے کہ بادشاہوں کے سامنے اس طرح نہیں بیٹھا جاتا، اور اللہ تعالیٰ تو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور تمہاری نشست و برخاست پر مطلع ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن چار زانو ہو کر بیٹھ گیا، اچانک ایک غیبی آواز آئی کہ تو بادشاہوں کے سامنے اس طرح بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد میں کبھی چار زانو نہیں بیٹھا۔ سونے میں بھی اس کے آداب کی رعایت کرنی چاہیے، مثلاً یہ کہ دائیں ہاتھ پر قبلے کی طرف رخ کر کے سوئے۔ ہم شب و روز کے تمام آداب اپنی اپنی جگہوں پر لکھ آئے ہیں، ان سب کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور ان سب کا تعلق مراقبے سے ہے، یہاں تک کہ بیت الخلاء کے آداب کی رعایت کرنا بھی مراقبے سے متعلق ہے۔ بندے کی تین حالتیں، اصل میں بندے کی عام طور پر تین حالتیں ہوتی ہیں، یا وہ طاعت میں ہوتا ہے، یا معصیت میں، یا کسی امر مباح میں۔ ان تینوں حالتوں کا مراقبہ الگ الگ ہے۔ چنانچہ پہلی حالت
طاعت کا مراقبہ یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ کرے، پورے طور پر کرے، اس کے آداب کا لحاظ رکھے، اسے آفات سے بچائے۔ معصیت کا مراقبہ یہ ہے کہ توبہ کرے، اپنی حرکت پر نادم ہو، اس سے باز رہنے کا عزم کرے، شرمسار ہو اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ حالت مباح کا مراقبہ یہ ہے کہ اس کے آداب کی رعایت کرے اور ان نعمتوں کا شکر کرے جو منعم نے عطا کی ہیں۔ بندہ ان تمام حالتوں میں مصائب اور راحتوں سے خالی نہیں رہتا، اسے مصائب پر صبر کرنا چاہیے اور نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ صبر و شکر بھی مراقبے ہی میں داخل ہیں۔ بندے پر ہر حال میں اللہ کا ایک فرض ہے، خواہ وہ فعل ہو جس کا کرنا اس پر واجب ہے، یا امر ممنوع ہو جس سے باز رہنا اس کے لیے ضروری ہے، یا مستحب ہو جس پر اسے اس لیے برانگیختہ کیا جائے تاکہ وہ اللہ تعالی کی مغفرت کے حصول میں سبقت کر سکے اور بندگان خدا سے آگے بڑھ سکے، یا امر مباح ہو جس میں اس کے قلب و جسم کی بھلائی ہے اور اس سے طاعت الہی پر مدد ملتی ہے۔ ان تمام امور کی حدود ہیں، دوام مراقبہ کے ذریعے ان حدود کی رعایت کرنی چاہیے، اس لیے کہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔ پارہ نمبر 28، رکوع نمبر 17، آیت نمبر 1۔ اور جو شخص احکام خداوندی سے تجاوز کرے گا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ بندے کو چاہیے کہ وہ ان تینوں قسموں میں ہر وقت اپنے نفس کی حالت اور کیفیت کا جائزہ لیتا رہے۔ اگر کسی وقت فرائض سے فارغ ہو اور فضائل کی طرف متوجہ ہو تو اسے افضل ترین عمل کی جستجو کرنی چاہیے تاکہ اس میں مشغول ہو سکے، اس لیے کہ جو شخص قدرت رکھنے کے باوجود زائد نفع سے محروم رہ جاتا ہے وہ زبردست خسارے میں ہے۔ منافع فضائل اعمال سے حاصل ہوتے ہیں، انہی منفعتوں کے ذریعے بندہ اپنی آخرت سنوارتا ہے اور دنیاوی زندگی سے اخروی زندگی کے لیے کما کر لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، پارہ نمبر 20، رکوع نمبر 11، آیت نمبر 77۔ اور دنیا سے اپنا حصہ فراموش مت کر۔ یہ تمام باتیں ایک ساعت کے صبر سے حاصل ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ ساعتیں تین ہیں۔ ایک وہ ہے جو گزر گئی، اس میں بندے پر کچھ مشقت نہیں ہے، وہ جیسی بھی تھی اب گزر چکی ہے۔ ایک وہ ہے جو آئندہ آئے گی، اس کا حال بندے کو معلوم نہیں، نہ وہ یہ جانتا ہے کہ کب تک زندہ رہے گا، اور نہ اسے یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے اس ساعت میں اس کے لیے کیا فیصلہ کیا ہے۔ ایک موجودہ ساعت ہے، اس میں محنت کرنے اور اپنے رب کا مراقبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر دوسری ساعت نہ آئی تو اسے اس ساعت کے ضائع جانے پر حسرت نہ ہوگی، اور اگر دوسری ساعت مل گئی تو اس میں سے بھی اپنا حق پورا حاصل کرے جس طرح پہلی ساعت سے حاصل کیا تھا۔ یہ ہرگز تصور نہ کرے کہ میں 50 برس تک زندہ رہوں گا اور یہ سوچ کر گھبرا جائے کہ 50 برس ایک طویل مدت ہے، میں اس میں کیسے مراقبہ کر سکتا ہوں۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اسی ساعت کا مہمان سمجھے جس ساعت میں وہ موجود ہے، اور یہ سوچے کہ گویا میں آخری سانس لے رہا ہوں، اور یہ کوئی تعجب کی بات بھی نہیں کہ اس کی سانسیں آخری ہوں اور اسے معلوم نہ ہو۔ جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ساعت آخری ہو سکتی ہے تو اس میں ایسے حال پر رہنا چاہیے کہ بالفرض موت آ جائے تو وہ اسے خوش آمدید کہہ سکے، یا اس کے تمام احوال ایسے ہوں جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں مذکور ہیں۔ فرمایا کہ مومن کو 3 ہی باتوں کی حرص ہوتی ہے: توشائے آخرت کی، اصلاح معاش کی، یا جائز اور مباح امور سے لطف اندوز ہونے کی۔ یہ احمد ابن حبان اور حاکم کی حدیث ہے جس کو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ ہر عقل مند کے لیے 4 ساعتیں ہونی چاہیے۔ ایک وہ جس میں اپنے رب سے مناجات کرے، دوسری وہ جس میں اپنے نفس کا احتساب کرے، تیسری وہ جس میں اللہ تعالی کی سنتوں میں غور و فکر کرے، اور چوتھی وہ جس میں اسے کھانے پینے کے لیے فراغت ہو۔ یہ ساعت اس کی باقی 3 ساعتوں کی مددگار
پروردگار ہے۔ حوالہ سابق۔ پھر وہ ساعت بھی جو کھانے پینے میں گزرتی ہے افضل اعمال یعنی ذکر و فکر سے خالی نہ ہونی چاہیے، چنانچہ جو کھانا وہ کھاتا ہے اس میں اتنے عجائب ہیں کہ اگر آدمی انہی میں غور کرنے بیٹھ جائے تو یہ اس کے لیے جوارح کے بہت سے اعمال سے افضل ہے۔ اس سلسلے میں لوگوں کی کئی قسمیں ہیں۔ بعض لوگ وہ ہیں جو کھانے کو چشم عبرت سے دیکھتے ہیں کہ کیسی عجیب صنعت ہے اور کس طرح حیوانات کی زندگی اس سے متعلق کر دی گئی ہے، نیز اللہ تعالیٰ نے اس کے کیسے کیسے اسباب پیدا کیے ہیں، پھر کھانے کی شہوات پیدا کی ہیں اور ان شہوتوں کو مسخر کرنے کے لیے آلات تخلیق فرمائے ہیں۔ ہم نے اس طرح کے بعض امور کتاب و شکر میں بیان کر دیے ہیں۔ یہ عقل مندوں کا مقام ہے۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو کھانے کو غصے اور نفرت سے دیکھتے ہیں اور اسے اپنے مشاغل کے لیے مانع سمجھتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح انہیں اس سے بے نیاز کر دیا جائے، لیکن وہ خود کو مجبور اور شہوات کے مسخر پاتے ہیں۔ یہ زاہدین کا مقام ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں جو صانع کی صنعت پر نظر ڈالتے ہیں اور اس کے ذریعے خالق کی صفات تک ترقی کرتے ہیں، گویا غذا کے مشاہدے سے ان پر فکر و تدبر کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ اعلیٰ مقام ہے اور اس پر عارفین اور محبین فائز ہیں، اس لیے کہ عارف اور محب حقیقی ہی صنعت سے صانع تک ترقی کرتا ہے، اور جب اپنے محبوب کا خط یا اس کی کوئی کتابت دیکھتا ہے تو اسی میں مشغول نہیں رہتا بلکہ مصنف کے تصور میں کھو جاتا ہے۔ بندے پر جو کچھ گزرتا ہے یا جن چیزوں سے بندے کو سابقہ پیش آتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی صنعت کے نمونے ہیں، انہیں صانع میں غور و فکر کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اس کے لیے بڑی گنجائش ہے، بشرط یہ کہ اس پر ملکوت کے دروازے واہ ہو جائیں۔ یہ ایک کمیاب قسم ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اسے حرص اور رغبت کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، جو ان سے رہ جاتا ہے اس پر حسرت کرتے ہیں، اور جو حاضر ہوتا ہے اس پر خوش ہوتے ہیں، جو ان کی مرضی کے موافق نہیں ہوتا اس کی مذمت کرتے ہیں، اس میں عیب نکالتے ہیں، پکانے والے کو برا کہتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ پکانے والے کو قدرت دینے والا اللہ ہی ہے، اور یہ کہ جو شخص اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کی کسی مخلوق کو برا کہتا ہے وہ اللہ کو برا کہتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ زمانے کو برا مت کہو اس لیے کہ اللہ ہی زمانہ ہے۔ یہ دوسرا مقام ہے، اس کی شرح بڑی طویل ہے، ہم نے مختصر طریقے پر جو کچھ بیان کر دیا ہے اس سے مراقبے کے اصول سے واقفیت ہو جاتی ہے، بشرط یہ کہ وہ ان پر عمل کرنا چاہے۔ تیسرا مقام، عمل کے بعد نفس کا محاسبہ۔ اس عنوان پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم محاسبے کے فضائل اور اس کی حقیقت بیان کریں گے۔ محاسبے کے فضائل، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، پارہ نمبر 28 رکو نمبر 6 آیت نمبر 18۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی سب خبر ہے۔ اس آیت میں ماضی کے اعمال پر محاسبہ کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت عمر اسی لیے لوگوں سے فرمایا کرتے تھے کہ اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے تم خود اپنے نفسوں کا احتساب کر لو، اور اس سے پہلے کہ انہیں پرکھا جائے تم خود پرکھ کر دیکھ لو۔ حدیث شریف میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تو واقعی وصیت چاہتا ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا، جب تو کسی کام کا قصد کرے تو اس کے انجام پر نظر ڈال لے، اگر بہتر ہو تو اسے کر ورنہ توقف کر۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
ایک حدیث میں ہے کہ عقل مند انسان کے لیے 4 ساعتیں ہونی چاہیے، ان میں سے ایک ساعت وہ ہے جس میں وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 31، تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور توبہ کے معنی یہ ہیں کہ فعل پر اس سے فارغ ہونے کے بعد ندامت کے ساتھ نظر ڈالی جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالی سے دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 301، جو لوگ خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کے وقت اپنے پیروں پر کوڑے لگاتے اور نفس سے خطاب کر کے فرماتے کہ تو نے آج کیا کیا؟ میمون ابن ابی مہران کہتے ہیں کہ بندہ متقین میں سے نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے نفس سے اس طرح حساب نہ لے جس طرح تاجر اپنے شریک تجارت سے کیا کرتا ہے، یعنی دونوں شریک عمل تجارت سے فراغت کے بعد حساب کرتے ہیں اور نفع و نقصان کا اندازہ کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے انتقال کے وقت ان سے فرمایا کہ لوگوں میں مجھے عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے۔ پھر آپ نے ان سے پوچھا میں نے کیا کہا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کا قول دہرا دیا، پھر فرمایا کہ عمر سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں ہے۔ دیکھیے کہ انہوں نے بات کہہ کر اس پہ کیسے غور کیا اور ایک کلمے کی جگہ دوسرا کلمہ رکھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب انہیں نماز میں اپنے باغ کے پرندے کا خیال آیا تو انہوں نے اپنے اس تصور پر ندامت کے اظہار کے طور پر اور اللہ سے عفو و مغفرت کی امید میں اپنا وہ باغ صدقہ کر دیا۔ ابن سلام کی روایت میں ہے کہ انہوں نے لکڑیوں کا ایک گٹھرا اٹھایا۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کے بیٹے بھی تو ہیں اور نوکروں کی بھی کمی نہیں ہے، وہ لوگ آپ کو اس مشقت سے بچا سکتے ہیں۔ فرمایا میں اپنے نفس کو آزما رہا ہوں کہ کیا وہ وزن اٹھانے کو برا نہیں سمجھتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مومن اپنے نفس کا نگراں ہوتا ہے اور اللہ کے لیے اس کا محاسبہ کرتا ہے۔ ان لوگوں پر حساب کا عمل ہلکا ہوگا جو دنیا ہی میں اپنے نفسوں کا حساب کر لیتے ہیں، اور ان لوگوں پر شدید ہوگا جنہوں نے دنیا میں اپنے نفسوں کا احتساب نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ نے محاسبے کی تفسیر فرمائی کہ مومن کو اچانک کوئی بات اچھی لگتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ تو مجھے اچھی لگتی ہے اور میرے کام کی ہے، لیکن میرے اور تیرے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے۔ یہ حساب عمل سے پہلے ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات مومن سے کوئی خطا ہو جاتی ہے اور وہ اپنے نفس کی طرف رجوع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس عمل سے تیری کیا نیت ہے؟ خدا کی قسم اس سلسلے میں میرا کوئی عذر تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور اللہ نے چاہا تو میں کبھی اس کا اعادہ نہیں کروں گا۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک روز ایک باغ میں سو گئے۔ وہاں میں نے حضرت عمر کو یہ کہتے ہوئے سنا، اس وقت میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل تھی کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہے، تجھے اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا چاہیے ورنہ وہ تجھے سخت عذاب دے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 2، اور قسم کھاتا ہوں اپنے نفس کی جو اپنے اوپر ملامت کرے
کہ مومن اپنے نفس پر عتاب کرتا رہتا ہے کہ تیرا اس کلمے سے کیا ارادہ تھا اور تو اس کھانے سے کیا نیت رکھتا تھا اور اس شربت سے تیرا مقصد کیا تھا۔ اس کے برعکس فاجر اور فاسق آدمی آگے بڑھ جاتا ہے اور اپنے نفس کو کسی بھی معاملے میں عتاب نہیں کرتا۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو اپنے نفس سے یوں کہا کرتا ہے کہ کیا تجھ سے فلاں غلطی سرزد نہیں ہوئی، کیا تو نے فلاں قصور نہیں کیا، پھر اسے برا بھلا کہتا ہے اور اسے لگام دے کر کتاب اللہ کا پابند کر دیتا ہے اور کتاب اللہ کو اس کا قائد بنا دیتا ہے۔ یہ بھی معاتبہ نفس کی ایک شکل ہے جیسا کہ اس کا ذکر ان قریب آئے گا۔ میمون ابن مہران کہتے ہیں کہ متقی انسان اپنے نفس کا حساب ظالم بادشاہ اور بخیل شریک سے بھی سخت لیتا ہے۔ ابراہیم التیمی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں تصور کیا، اس کے پھل کھائے، اس کی نہروں سے پانی پیا، اس کی حوروں سے گلے ملا، پھر میں نے خود کو جہنم میں تصور کیا، وہاں کی غذا کھائی، پی اس کا طوق اور زنجیریں پہنی، پھر میں نے اپنے نفس سے پوچھا کہ اے نفس تو ان میں سے کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں دنیا میں واپس جا کر نیک عمل کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تیری آرزو پوری ہوئی، جا اور نیک عمل کر۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حجاج ابن یوسف کو ایک خطبے کے دوران یہ کہتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو اپنے نفس کا حساب اس سے پہلے کر لے کہ اس کا حساب غیر کے حوالے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو اپنے عمل کی لگام پکڑ کر یہ دیکھے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو اپنے پیمانے پر نظر رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو اپنے میزان پر نظر رکھے۔ وہ اسی طرح کی باتیں کرتا رہا یہاں تک کہ میں رونے لگا۔ احنف ابن قیس کے ایک رفیق کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ آپ کا عام طور پر معمول یہ تھا کہ رات میں نماز کے بجائے زیادہ تر دعائیں کرتے اور چراغ کے پاس آ کر اس کی لو میں اپنی انگلی رکھتے یہاں تک کہ اس کی حرارت کا احساس ہوتا۔ اس کے بعد اپنے نفس سے کہتے اے حنیف تو نے فلاں دن یہ کام کیوں کیا تھا، تو نے اس روز فلاں عمل کس لیے کیا تھا۔ عمل کے بعد محاسبے کی حقیقت، جس طرح بندے کا دن کے آغاز میں کوئی وقت ایسا خاص ہونا چاہیے جس میں وہ اپنے نفس کو خیر کی وصیت کرے، اسی طرح دن کے آخر میں بھی اس کا کوئی مخصوص وقت متعین ہونا ضروری ہے جس میں وہ اپنے نفس سے مطالبہ کرے اور اس کی تمام حرکات و سکنات کا حساب لے۔ جیسے تجارت پیشہ لوگ اپنے شرکاء کے ساتھ سال کے آخر میں یا مہینے کے ختم پر یا دن گزرنے کے بعد حساب فہمی کرتے ہیں، محض دنیا ایک حرص سے اور اس خوف کی بنا پر کہ کہیں وہ دنیاوی مال و متاع سے محروم نہ ہو جائیں، حالانکہ اگر ضائع ہو جائے تو اس کا ضائع ہو جانا بہتر ہے۔ دنیا کا مال اگر کسی کو ملتا بھی ہے تو محض چند روز کے لیے ملتا ہے، بالآخر اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ جب دنیا کے معاملات میں اور اس کی عاری منفیتوں میں بندوں کا یہ عالم ہے تو ان معاملات میں نفس سے حساب فہمی کیسے نہ کرے جن سے آخرت کی سعادت اور شقاوت متعلق ہے اور آخرت دائمی زندگی ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں سستی کرتا ہے تو یہ اس کی غفلت اور ذلت کے مترادف ہے اور قلت توفیق کی علامت ہے۔ ہم اس سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ شریک کے محاسبے کا مطلب یہ ہے کہ راس المال کا جائزہ لیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ اس میں کتنا نفع ہوا ہے یا کس قدر نقصان پہنچا ہے، تاکہ نفع و نقصان دونوں الگ الگ ہو جائیں۔ اگر نفع ہو تو اسے لے لیا جائے اور شریک کا شکر ادا کیا جائے کہ اس نے نفع کمانے میں محنت کی، اور اگر نقصان پہنچے تو اس سے تاوان کا مطالبہ کرے اور مستقبل میں تدارک کا پابند قرار دے۔ بندے کے دین میں فرائض راس المال ہیں اور نوافل و فضائل نفع ہیں اور معاصی نقصان ہیں۔ اس تجارت کا وقت
شب و روز کی تمام ساعتیں ہیں۔ شریک تجارت نفس امارہ اس لیے پہلے اس سے فرائض کا حساب لینا چاہیے کہ راس المال جتنا ہوتا ہے اتنا موجود ہے یا نہیں۔ اگر اس نے فرائض بالکل ادا ہی نہیں کیے تو اس سے قضا کا مطالبہ کرے، اور اگر ناقص ادا کیے ہیں تو اس سے نقص کی تلافی کا مطالبہ کرے، اور یہ تلافی نوافل سے ہونی چاہیے۔ اور اگر معاصی کے ذریعے نقصان پہنچا ہے تو اس پر عتاب کرے، اسے قرار واقعی سزا دے تاکہ نقصان کی تلافی اچھی طرح ہو سکے۔ جس طرح تاجر اپنے شریک سے پیسہ کا حساب کرتا ہے اور نفع و نقصان کے تمام پہلوؤں پر نظر رکھتا ہے اور شریک کی ہر حرکت پر نظر رکھتا ہے، اسی طرح دینی معاملات میں بھی نفس کے فریب و مکر سے احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بڑا فریب کار اور دھوکے باز ہے۔ حساب کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس سے مفصل رپورٹ طلب کرے اور یہ معلوم کرے کہ اس نے دن بھر کس سے کیا گفتگو کی ہے۔ اس سلسلے میں اس کے ساتھ وہی موقف اختیار کرے جو قیامت کی میدان میں حساب کتاب کے وقت بندے کے ساتھ اختیار کیا جائے گا۔ پھر نظر کا حساب لے، یہاں تک کہ تمام افکار و خیالات، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے اور سونے کے اعمال کا احتساب کرے۔ اگر چپ رہا ہو تو یہ دریافت کرے کہ وہ چپ کیوں رہا، اور ساکن رہا ہو تو یہ پوچھے کہ اس نے سکون کیوں اختیار کیا۔ جب نفس پر واجب تمام امور کے سلسلے میں باز پرس کرے اور یہ واضح ہو جائے کہ اس نے واجبات کا کس قدر حصہ ادا کیا، تو جو حصہ ادا ہونے سے رہ جائے وہ صفحۂ دل پر نقش کر لے، جس طرح شریک کے ذمے باقی رہ جانے والی رقم کاپیوں پر لکھ لی جاتی ہے اور اس کے حساب میں درج کر دی جاتی ہے، اور قرض خواہی کے وقت اس کی ادائیگی کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح نفس سے بھی مواخذہ کرے، اور اگر واجبات کی ادائیگی میں اس نے کچھ تساہل کیا ہو تو وہ نقصان اسی کے حساب میں لکھ دے، اور نفس کو مقروض ٹھہرا کر اس سے وصولیابی کی کوشش کرے۔ کچھ قرض جرمانے کے ذریعے وصول ہو سکتا ہے، کچھ جوں کا توں واپس طلب کیا جا سکتا ہے، اور کچھ کے لیے سزا دی جا سکتی ہے، لیکن یہ تمام صورتیں حساب فہمی کے بعد اس وقت اختیار کی جا سکتی ہیں جب بقایا واجب کی صحیح مقدار متعین ہو جائے۔ اس کے بعد ہی اپنے حق کی ادائیگی کا مطالبہ کرے۔ یہ ایک روز کا حساب نہیں ہے، بلکہ زندگی بھر ہر روز اپنے تمام ظاہری اور باطنی اعضاء سے اسی طرح محاسبہ کرنا چاہیے، جیسا کہ توبہ ابن زمہ سے منقول ہے کہ وہ رقہ میں تھے اور ایک دن اپنے نفس کا محاسبہ کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی عمر کا حساب کیا تو معلوم ہوا کہ وہ 60 سال کے ہو چکے ہیں اور 60 برس میں 21,500 دن ہوئے ہیں۔ اس خیال کے ساتھ ہی انہوں نے ایک زبردست چیخ ماری اور کہا، افسوس، میں شاہ حقیقی سے 21,500 گناہوں کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ اگر ہر دن کے 10,000 گناہ ہوئے تو میرا انجام کیا ہوگا؟ پھر وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے اور اسی حالت میں اپنے حقیقی مولا سے جا ملے۔ لوگوں نے ان کے انتقال کے بعد ایک غیبی آواز سنی۔ کوئی شخص کہہ رہا تھا، اب فردوس بری کی طرف جاؤ۔ بندے کو اپنی سانسوں کا اسی طرح حساب کرنا چاہیے۔ قلب اور اعضاء سے جو معاصی سرزد ہوئے ہیں، نفس سے ان کا بھی حساب لینا چاہیے۔ اگر بندہ اپنے ہر گناہ کے عوض ایک پتھر گھر میں ڈالے تو تھوڑی ہی سی مدت میں تمام گھر پتھروں سے بھر جائے، لیکن بندہ معاصی سے بچنے میں سستی کرتا ہے، حالانکہ فرشتے سستی نہیں کرتے اور وہ اس کے تمام گناہ لکھتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، احصاہ اللہ ونسوہ، پارہ نمبر 28، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 6۔ اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ کر رکھا ہے اور یہ اسے بھول گئے ہیں۔ چوتھا مقام، قصور کے بعد نفس کی تعذیب۔ جب بندہ اپنے نفس کا احتساب کرے اور یہ دیکھے کہ وہ معصیت کے ارتکاب سے بچ نہیں سکا ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ کا حق پوری طرح ادا نہیں کیا ہے، تو اسے اسی حال پر نہ چھوڑے، اس لیے کہ اگر اس نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تو اس کے لیے گناہ کا ارتکاب اور سہل ہو جائے گا اور نفس
معاصی سے مانوس ہو جائے گا، یہاں تک کہ ان سے بچنا اس کے لیے نہایت دشوار ہو جائے گا، اور یہ سراسر ہلاکت اور تباہی کی بات ہے کہ نفس گناہ کا عادی بن جائے گا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ نفس کو اس کی غلامی پر سزا دی جائے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص شہوت نفس کے ساتھ کوئی مشتبہ لقمہ کھا لے تو اس کی سزا یہ ہے کہ بھوکا رہے، اور اگر غیر محرم کی طرف دیکھے تو آنکھ کو یہ سزا دے کہ وہ کسی چیز کی طرف نہ دیکھے۔ اسی طرح تمام اعضائے بدن کو ان کی غلطیوں پر یہ سزا دے کہ انہیں ان کی شہوات سے روک دے۔ سالکین راہ آخرت کا یہی طریقہ تھا۔ چنانچہ منصور ابن ابراہیم سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ایک اجنبی عورت سے بات کی اور اس کی باتوں میں کچھ ایسا مدہوش ہوا کہ اپنا ہاتھ اس کی ران پر رکھ دیا۔ بعد میں اس غلطی پر نہایت شرمندہ ہوا اور ہاتھ کو آگ کے شعلوں پر رکھ کر سزا دی، یہاں تک کہ ہاتھ جل کر کوئلہ ہو گیا۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص اپنے معبود میں عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک زمانے تک وہ اپنی عبادت میں مشغول رہا۔ ایک دن اس نے باہر جھانکا تو ایک فتنہ طراز حسین عورت پر نظر پڑی۔ دل مچل اٹھا اور یہ خواہش ہوئی کہ باہر نکلے اور اس عورت سے ملاقات کرے۔ چنانچہ اس نے معبد سے باہر قدم نکالا، لیکن رحمت الہی اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ اچانک اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور کہنے لگا، میں یہ کیا کر رہا ہوں؟ تھوڑی دیر پس و پیش کرنے کے بعد اس کا دل پرسکون ہو گیا اور اس گناہ سے محفوظ رہا، لیکن اس واقعے پر وہ اس قدر شرمندہ ہوا کہ جو پاؤں عورت سے ملنے کے لیے عبادت خانے سے باہر نکلا تھا اسے اپنے ساتھ عبادت خانے لے جانے پر راضی نہ ہوا۔ چنانچہ وہ اپنا پاؤں باہر کی طرف لٹکا کر بیٹھ گیا۔ بارش اور برف گرتی رہے اور دھوپ پڑتی رہے، لیکن اس نے اپنا پاؤں نہیں ہٹایا، یہاں تک کہ وہ پاؤں گل کٹ کر گر گیا۔ اس کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ بعد کی بعض آسمانی کتابوں میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ابن الکریبی نے فرمایا کہ ایک رات مجھے غسل کی ضرورت ہو گئی۔ وہ ایک سرد رات تھی۔ میں نے اپنے نفس میں کچھ سستی پائی اور یہ ارادہ ہوا کہ صبح تک غسل کو مؤخر کر دوں۔ صبح اٹھ کر پانی گرم کروں گا یا حمام میں جا کر غسل کروں گا۔ خواہ نفس کو مشقت میں مبتلا کرنے سے کیا فائدہ؟ اس کے بعد میں نے اپنے دل میں کہا، میں نے زندگی بھر اللہ کا کام کیا ہے، اس کا مجھ پر ایک واجب حق ہے۔ جلدی کرنے میں مجھ کو نہ ملے گا، کیا تاخیر کرنے میں مل جائے گا؟ مجھے بھی قسم ہے کہ میں اسی گدڑی سمیت نہاؤں گا اور نہانے کے بعد بھی اسے جسم سے جدا نہ کروں گا، نہ دھوپ میں سکھاؤں گا، نہ نچوڑوں گا، یہاں تک کہ وہ جسم ہی پر سوکھ جائے۔ روایت ہے کہ غزوان اور ابو موسیٰ کسی غزوے میں شریک تھے کہ ایک عورت ظاہر ہوئی۔ غزوان نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور اس زور سے اپنے منہ پر تماچا مارا کہ آنکھ پر ورم آ گیا، اور کہا کہ تو ایسی چیز کی طرف دیکھتی ہے جو تیرے لیے مضر ہے۔ ایک شخص نے کسی نامحرم عورت کو دیکھا اور اس غلطی پر نفس کو یہ سزا دی کہ زندگی بھر کے لیے ٹھنڈا پانی نہ پینے کا عہد کیا۔ وہ بزرگ جب تک زندہ رہے انہوں نے گرم پانی پیا اور بڑی بے لطفی کے ساتھ زندگی بسر کی۔ ایک مرتبہ حسان ابن ابی سنان کسی نئی عمارت کے پاس سے گزرے اور یہ پوچھ بیٹھے کہ یہ عمارت کب بنی ہے۔ اس کے بعد اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم نے ایک لایعنی سوال کیا ہے، میں تجھے 1 سال کے روزوں کی سزا دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے سال بھر تک روزے رکھے۔ مالک ابن زیغم کہتے ہیں کہ ایک روز عصر کی نماز کے بعد رباح القیسی ہمارے یہاں آئے اور ہمارے والد کو معلوم کرنے لگے۔ ہم نے کہا کہ وہ سو رہے ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، کیا یہ سونے کا وقت ہے؟ وہ اس وقت سو رہے ہیں؟ یہ کہہ کر چلے گئے۔ ہم نے ان کے پیچھے پیچھے ایک آدمی بھیج کر یہ کہلایا کہ اگر آپ فرمائیں تو انہیں جگا دیا جائے۔ وہ آدمی واپس آیا اور کہنے لگا کہ وہ تو کسی فکر میں غلطاں تھے، میری
میری بات انہوں نے سنی انسنی کر دی۔ میں نے دیکھا کہ وہ قبرستان گئے اور اپنے نفس پر عتاب کرنے لگے اور کہنے لگے کہ تو نے یہ کیوں کہا کہ وہ اس وقت سوتے ہیں؟ کیا تیرے ذمے ایسا کہنا واجب تھا؟ آدمی جس وقت چاہے سوئے، تو کون ہوتا ہے کسی سے باس پرس کرنے والا؟ تجھے کیا معلوم یہ سونے کا وقت ہے یا نہیں؟ تو نے ایسے معاملے میں اپنی زبان کیوں کھولی جس سے تو اچھی طرح واقف نہیں ہے؟ تو نے ایک بھیانک غلطی کی ہے اور میں تجھے اس کی سزا ضرور دوں گا، اور وہ سزا یہ ہے کہ میں 1 برس تک سونے کے وقت زمین سے کمر نہیں لگاؤں گا، الا یہ کہ کوئی مرض آ پڑے یا عقل میں فطور پیدا ہو جائے۔ کمبخت، تجھے شرم نہیں آئی کہ تو کب تک لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرے گا اور اپنی گمراہی سے غافل رہے گا؟ یہ کہہ کر وہ رونے لگے۔ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، میں نے اسی حالت پر چھوڑ کر واپس آ گیا۔ ایک رات تمیم داری تہجد کی نماز کے لیے نہ اٹھ سکے۔ انہوں نے اس کی سزا یہ تجویز کی کہ 1 سال تک رات کو نہیں سوئے اور پوری رات نماز میں گزار دی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص چلا اور اس نے اپنے کپڑے اتارے اور گرم پتھروں پر لوٹ لگائی۔ وہ شخص اپنے نفس کو خطاب کر کے کہہ رہا تھا کہ اے رات کے مردار اور دن کے بیکار، لے مزہ چکھ، جہنم کی حرارت اس سے بھی زیادہ شدید ہے۔ وہ اسی حال میں تھا کہ اس کی نظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ آپ اس وقت ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ وہ شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں تھی جو تو نے اپنے نفس کے ساتھ اختیار کی؟ بہرحال تیرے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ تجھ پر فرشتوں میں فخر کرتا ہے۔ پھر آپ نے اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی سے توشہ لو۔ یہ سن کر ہر شخص کہنے لگا کہ اے فلاں، میرے لیے دعا کر، میرے لیے دعا کر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سب کے لیے دعا کر۔ چنانچہ اس شخص نے دعا کی، اے اللہ، تقوی کو ان کے لیے توشہ بنا اور ان کو ہدایت پر رکھ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اسے راہ راست پر کر۔ اس شخص نے یہ دعا کی، اے اللہ، جنت کو ان سب کا ٹھکانہ بنا۔ یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے جس کو لیث ابن سلیم رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حذیفہ ابن قتادہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی نیک آدمی سے دریافت کیا کہ شہوات نفس کے باب میں تم اپنے نفس سے کیا معاملہ کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ روئے زمین پر مجھے اپنے نفس سے زیادہ کسی نفس سے بغض نہیں ہے، میں اس کی خواہش کیسے پوری کر سکتا ہوں؟ ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ کا کچھ دیر قبل ہی انتقال ہوا تھا اور اس وقت لاش زمین پر رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے داؤد، تم نے اپنے نفس کو قید کر دیا تھا اس سے پہلے کہ وہ قید کیا جاتا، اور اپنے نفس کو عذاب دیا تھا اس سے پہلے کہ اسے عذاب دیا جاتا۔ آج تم اپنا ثواب اس کے یہاں دیکھ لو گے جس کے لیے عمل کرتے تھے۔ وہب ابن منبہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو جو طویل عرصے سے عبادت کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت پیش آئی۔ اس نے 70 ہفتے تک اس کے لیے اس طرح مجاہدہ کیا کہ ایک ہفتے میں صرف 7 چھوارے کھاتا تھا اور شب و روز عبادت کرتا تھا۔ 70 ہفتے گزرنے کے بعد اس نے اپنے حاجت کے بارے میں دعا کی، مگر دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس نے اپنے نفس سے کہا کہ اگر تجھ میں کوئی بات ہوتی تو تیری دعا ضرور قبول کی جاتی۔ اسی وقت ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا، اے ابن آدم، تیری یہ ساعت ماضی کی تمام عبادتوں سے بہتر ہے، اللہ تعالی نے تیری حاجت پوری کر دی ہے۔ عبداللہ ابن قیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جہاد میں تھے، اچانک دشمن کی آمد کا شور ہوا، ہم سب جنگ کے لیے مستعد ہو گئے۔ اس روز بڑی سخت ہوا چل رہی تھی۔ میں نے دیکھا ایک شخص لوگوں سے الگ ہٹ کر اپنے نفس سے کہہ رہا ہے، اے نفس، تو نے فلاں جہاد کے موقع پر بیوی بچوں کا حوالہ دے کر مجھے شرکت سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی، میں نے تیرا مشورہ قبول کر لیا تھا۔ پھر فلاں جہاد کے موقع پر بھی تو نے
نے مجھے بیوی بچوں کا خوف دلا کر روکا اور میں رک گیا، لیکن آج میں تیرا کہنا نہیں مانوں گا اور تجھے آگے بڑھا دوں گا، خواہ اللہ تجھے پکڑے یا نہ پکڑے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں اس شخص پر نظر رکھوں گا، چنانچہ میں نے اس پر مسلسل نظر رکھی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو وہ مجاہدین کے صف اول میں تھا، پھر دشمن نے مجاہدین پر زبردست حملہ کیا۔ اس حملے سے وہ لوگ منتشر ہو گئے، مگر وہ شخص اپنی جگہ ڈٹا رہا۔ لوگ کئی بار منتشر ہوئے، لیکن وہ شخص اپنی جگہ جمع ہوا اور ڈٹا ہوا نظر آیا، اور جب تک وہ شہید نہیں ہو گیا یہی صورتحال رہی۔ میں نے اس کے جسم پر اور گھوڑے کے بدن پر 60 سے زائد زخم شمار کیے۔ ہم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ نماز کے دوران ان کے دل میں اپنے باغ کے ایک پرندے کا خیال آ گیا تھا۔ آپ نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ باغ ہی صدقہ کر دیا تاکہ یہ صدقہ ان کی تقصیر کا کفارہ بن سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر روز اپنے پاؤں پر کوڑے لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ تو نے آج کون سا عمل کیا ہے۔ مجمع روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اوپر نظر اٹھائی تو دیکھا ایک عورت کھڑی ہوئی ہے۔ آپ نے اس کی یہ سزا مقرر کی کہ آئندہ کبھی آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھائیں گے۔ احنف ابن قیس رات میں چراغ کی لو پر اپنی انگلی رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے اے نفس، تو نے فلاں دن فلاں گناہ کیوں کیا تھا؟ وہیب ابن الورد رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے نفس کا کوئی فعل برا لگا، آپ نے اپنے سینے کے چند بال اکھاڑ لیے، اس سے بڑی تکلیف ہوئی۔ وہیب نے کہا اے نفس، میں تو تیرا ہی بھلا چاہتا ہوں۔ محمد ابن بشر نے داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ روٹی کے ساتھ روزہ افطار کر رہے ہیں۔ آپ نے ان سے کہا کہ اگر آپ نمک کے ساتھ روٹی کھا لیتے تو اچھا تھا۔ انہوں نے فرمایا میرا نفس مجھے 1 سال سے نمک پر اکسا رہا ہے، اور داؤد نے یہ عہد کر لیا ہے کہ وہ باقی زندگی نمک نہیں استعمال کرے گا۔ سمجھدار اور دور اندیش لوگ اس طرح اپنے نفسوں کو عذاب دیا کرتے تھے۔ ہمیں حیرت ہے کہ تم اپنے غلاموں، باندیوں اور بیوی بچوں کو ان کی خطاؤں پر سزا دیتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ تم نے انہیں معاف کر دیا تو وہ سرکش ہو جائیں گے اور ان کا معاملہ تمہارے اختیار سے باہر ہو جائے گا، وہ تیرے خلاف بغاوت کریں گے۔ ایک طرف غلاموں اور باندیوں کے ساتھ تیرا یہ سلوک ہے، دوسری طرف تو اپنے نفس کو ڈھیل دیے ہوئے ہے، حالانکہ یہ تیرا بدترین دشمن ہے۔ اس کی سرکشی زیادہ ہے اور اس کی بغاوت کا نقصان ان کی بغاوت کے نقصان سے بڑا ہے۔ وہ لوگ زیادہ سے زیادہ تیری دنیاوی زندگی میں پریشانیاں پیدا کر سکتے ہیں، جبکہ نفس تیری اخروی زندگی برباد کرنے والا ہے۔ اگر تو عقل کی دولت سے مالا مال ہے تو یہ بات اچھی طرح سمجھتا ہے کہ آخرت کی زندگی کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے، اس میں ختم نہ ہونے والی نعمتیں ہیں۔ نفس اس زندگی کو تباہ کرنے والا ہے، اس لیے سزا کا زیادہ مستحق ہے۔ 5واں مقام مجاہدہ یہ ہے کہ جب تو اپنے نفس کا حساب کرے اور یہ دیکھے کہ اس نے کسی معصیت کا ارتکاب کیا ہے تو اسے وہ سزائیں دے جو گزشتہ سطور میں بیان کی جا چکی ہیں، اور اگر یہ دیکھے کہ وہ فضائل یا اوراد میں سستی کرتا ہے تو اسے اوراد کے بوجھ سے گناہ بار کر دے اور مختلف وظائف کا پابند کر دے تاکہ پچھلی کوتاہیوں کی تلافی اور گزشتہ نقصان کا تدارک ہو سکے۔ عاملین خدا اسی طرح عمل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز عصر جماعت سے نہیں پڑھ سکے۔ آپ نے اپنے نفس کو اس کی یہ سزا دی کہ اپنی وہ زمین صدقہ کر دی جس کی قیمت 2 لاکھ درہم تھی۔ اگر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی کوئی نماز جماعت سے نہ پڑھ پاتے تو وہ رات جاگ کر گزارتے۔ ایک مرتبہ آپ نے مغرب کی نماز اتنی تاخیر سے پڑھی کہ 2 ستارے طلوع ہو گئے۔ اس کی سزا میں آپ نے 2 غلام آزاد کیے۔ ایک بار ابن ابی ربیعہ فجر کی 2 سنتیں نہ پڑھ سکے، اس کی سزا آپ نے 1 غلام آزاد کر کے دی۔
بعض لوگ معمولی خطاؤں پر اپنے نفس کو سال بھر کے روزوں یا پیدل حج یا اپنا تمام مال راہ خدا میں صدقہ کرنے کا پابند بنا لیا کرتے تھے اور وہ صورتیں اختیار کرتے جن سے ان کی نجات ہو جائے۔ یہ تمام اعمال نفس کے مراقبے کے طور پر کیا کرتے تھے۔ رہا یہ سوال کہ اگر تمہارا نفس تمہاری اتباع نہیں کرتا یا وہ مجاہدے اور اوراد کی پابندی پر آمادہ نہیں ہے تو اس کے علاج کی کیا صورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تم اسے وہ روایات سناؤ جو مجاہدین کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں، اور سب سے زیادہ نفع بخش علاج یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کسی ایسے بندے کی صحبت اختیار کرو جو عبادت میں محنت کرنے والا ہو، اس کی باتیں غور سے سنو اور ان پر عمل کرو، اس کے اعمال کا مشاہدہ کرو اور ان کی اقتداء کرو۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جب عبادت کے باب میں مجھ پر کچھ سستی چھانے لگتی تو میں محمد ابن الواسع رحمۃ اللہ علیہ کے احوال اور مجاہدات کا مشاہدہ کرتا۔ ایک ہفتے کے عمل سے میری سستی غائب ہو جاتی، لیکن آج کل یہ عمل بڑا دشوار ہو گیا ہے، اس لیے کہ اب ایسے لوگ کہاں باقی رہے جو عبادت میں مجاہدہ کیا کرتے تھے۔ پہلے لوگوں کے مجاہدے اب قصہ پارینہ بن چکے ہیں، اس لیے اب مشاہدے کے بجائے سننے پر زیادہ زور دینا چاہیے۔ ہمارے خیال میں ان کے احوال سننے اور ان کے واقعات کا مطالعہ کرنے سے زیادہ کوئی چیز نفع بخش نہیں ہے۔ واقعتاً مجاہدہ ان لوگوں کا تھا، اب ان کی مشقتوں کا دور ختم ہو چکا ہے، ابد الآباد کے لیے ثواب اور نعمتیں باقی رہ گئی ہیں۔ یہ سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ان کی سلطنت کس قدر وسیع ہے اور ان لوگوں کا خیال کس قدر افسوسناک ہے جو ان کی اقتداء نہیں کرتے۔ یہ لوگ چند روز تک دنیاوی لذات سے متمتع ہوں گے، پھر موت آئے گی اور ان کے اور شہوتوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے حائل ہو جائے گی۔ ہم اس سے اللہ تعالی کی پناہ چاہتے ہیں۔ یہاں ہم مجتہدین کے اوصاف اور ان کے فضائل بیان کرتے ہیں تاکہ سالک طریقت کے دل میں ان کی اقتداء کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان قوموں پر رحم فرمائے جنہیں لوگ مریض تصور کریں حالانکہ وہ مریض نہ ہوں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت مرفوع نہیں ملی، البتہ امام احمد نے کتاب الزہد میں مرفوعاً نقل کی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بظاہر مریض نظر آنے والے لوگ وہ ہیں جنہیں عبادت کی مشقت مزمحل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 40، اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور دینے کے باوجود ان کے دل خوفزدہ رہتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں وہ لوگ مراد ہیں جو اعمال صالحہ کے باوجود اللہ کے عذاب سے ڈریں اور یہ سوچیں کہ ان کی وجہ سے ہم عذاب الہی سے محفوظ نہ رہ سکیں گے۔ ایک حدیث میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبی لمن طال عمرہ وحسن عملہ۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن بشر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہوں۔ ایک روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے دریافت فرمائیں گے کہ آخر میرے بندوں کو کیا ہوا ہے، وہ اس قدر مجاہدہ کیوں کرتے ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے، یا اللہ، آپ نے انہیں ایک چیز سے ڈرا دیا ہے، اس پر وہ ڈرتے ہیں، اور ایک چیز کا مشتاق بنا دیا ہے، اس کا وہ شوق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اگر میرے بندے مجھے دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ فرشتے عرض کریں گے، تب وہ اور زیادہ جدوجہد کریں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے اور ان میں سے بعض کی مجلسوں میں بھی حاضر رہا ہوں جو دنیا کی کوئی چیز پا کر خوش نہیں ہوتے تھے اور نہ دنیا کی کوئی چیز کھو کر انہیں رنج ہوتا تھا۔ دنیا ان کی نظروں میں اس مٹی سے بھی زیادہ حقیر تھی جسے تم اپنے پاؤں سے رونتے ہو، اور لوگ پوری زندگی گزار جاتے تھے مگر ان کے متعلق کبھی یہ نہیں سنا گیا کہ کبھی ان کے کپڑے طے کیے گئے یا انہوں
انہوں نے اپنے گھر والوں سے کسی خاص کھانے کی فرمائش کی یا زمین اور اس کے درمیان کوئی کپڑا بچھایا گیا، میں نے انہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کاربند پایا۔ جب رات اپنے بازو پھیلاتی تو وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے، اپنا چہرہ زمین پر رکھتے۔ وہ لوگ اگر کوئی اچھا عمل کرتے تو اس سے خوش ہوتے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے اور دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ عمل قبول فرمائے، اور اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تو غمگین ہوتے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگتے۔ یقین کرو ان کا ہمیشہ یہی حال رہا، مگر اس کے باوجود نہ وہ گناہوں سے بچ سکے اور نہ اللہ کی مغفرت کے بغیر نجات پا سکے۔ بندگان رب کے کچھ اور حالات۔ کچھ لوگ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ نے ان میں ایک نوجوان کو دیکھا جو انتہائی نحیف و نزار تھا۔ آپ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تیری یہ حالت کیوں ہے؟ اس نے عرض کیا، امیر المومنین، مجھے بیماری نے اس حال کو پہنچا دیا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، مجھ سے سچ سچ بتلا۔ اس نے عرض کیا، امیر المومنین، صحیح بات یہ ہے کہ میں نے دنیا کا مزہ چکھا اور اسے تلخ پایا، اور میرے نزدیک اس کی رونق اور حلاوت حقیر ہو گئی، اور میری نظروں میں اس کا سونا اور پتھر برابر ہو گئے۔ اب میرا یہ حال ہے کہ میں خود کو عرش معلیٰ کے مشاہدے میں محو پاتا ہوں۔ لوگ میرے سامنے جنت اور دوزخ کی طرف لے جائے جا رہے ہیں۔ میں اسی لیے دن کو بھوکا پیاسا رہتا ہوں اور راتوں کو جاگتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے ثواب و عذاب کے مقابلے میں مجھے اپنا ہر حال اور ہر عمل ہیچ نظر آتا ہے۔ ابو نعیم کہتے ہیں کہ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ روٹی پانی میں گھول کر پی لیا کرتے تھے، روٹی نہیں کھاتے تھے۔ کسی نے ان سے اس کی وجہ دریافت کی، فرمایا روٹی کھانے میں دیر بہت لگتی ہے، اس عرصے میں قرآن کریم کی 50 آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ ایک روز ان کے پاس کوئی شخص آیا اور کہنے لگا کہ آپ کی چھت کی ایک لکڑی ٹوٹ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا، میں اس گھر میں 20 برس سے ہوں، میں نے آج تک چھت کی طرف نہیں دیکھا۔ ان حضرات کو جس طرح بیکار گفتگو ناپسند تھی، اسی طرح بیکار دیکھنا بھی پسند نہیں تھا۔ محمد ابن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ ایک روز ہم احمد ابن رزین کے پاس چاشت کے وقت سے عصر تک بیٹھے رہے۔ اس دوران نہ انہوں نے دائیں دیکھا نہ بائیں۔ کسی نے ان کے اس رویے پر حیرت ظاہر کی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں اس لیے پیدا کی ہیں کہ ان سے اس کی عظمت کا مشاہدہ کیا جائے۔ اگر کوئی شخص دوسرے مقصد کے لیے نظر اٹھاتا ہے، اس کے لیے گناہ لکھا جاتا ہے۔ حضرت مسروق کی اہلیہ کہتی ہیں کہ مسروق کی 2 پنڈلیاں دیر تک نماز میں کھڑے رہنے کے باعث سوج گئی تھیں۔ بخدا میں نے دیکھ دیکھ کر رویا کرتی تھی کہ انہوں نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر 3 چیزیں نہ ہوتیں تو میں ایک دن بھی زندہ رہنا پسند نہ کرتا۔ اللہ کے لیے دوپہر میں پیاسا رہنا، آدھی رات کو اس کے سامنے سر بسجود ہونا، اور ایسے لوگوں کے سامنے بیٹھنا جو اچھی اچھی باتیں چھانٹتے ہیں جیسے اچھے اچھے پھل چھانٹے جاتے ہیں۔ اسود ابن یزید عبادات میں سخت مجاہدہ کرتے تھے اور گرمی کے دنوں میں روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ ان کا جسم سبز یا زرد ہو جاتا۔ علقمہ ابن قیس ان سے فرماتے کہ تم کیوں اپنے نفس کو عذاب دے رہے ہو؟ فرماتے ہیں اسی کی خبر خیر خواہی کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ وہ اس قدر روزے رکھتے کہ جسم سبز ہو جاتا اور اس قدر نمازیں پڑھتے کہ تھک کر گر جاتے۔ ایک مرتبہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان تمام باتوں کا حکم نہیں دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں تو ایک غلام ہوں، میں کسی ایسی چیز سے دریغ نہیں کرتا جس سے عاجزی ظاہر ہو۔ ایک بزرگ دن میں 1000 رکعتیں پڑھ لیتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ دونوں پاؤں سے معذور ہو جاتے، پھر بیٹھ کر 1000 رکعت پڑھتے اور عصر کی نماز کے بعد آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاتے اور کہتے کہ مجھے بندوں پر حیرت ہوتی ہے کہ وہ تیرے بجائے
بجائے دوسروں کا ارادہ کرتے ہیں اور تیرے غیر سے کس طرح مانوس ہوتے ہیں۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ تیرے غیر کے ذکر سے ان کے دل کیسے روشن ہوتے ہیں۔ ثابت البنانی رحمۃ اللہ علیہ کو نماز سے عشق تھا۔ وہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، اگر تو کسی شخص کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے تو مجھے دینا، تاکہ میں بھی قبر میں نماز ادا کر سکوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سری سختی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ عبادت کرنے والا نہیں دیکھا۔ وہ 98 برس کے ہو گئے تھے مگر انہیں مرض وفات کے علاوہ کبھی لیٹے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ حرث ابن سعد کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک راہب کے پاس سے گزرے اور دیکھا کہ اس نے عبادت میں شدید محنت سے خود کو بے حال بنا لیا ہے۔ لوگوں نے اس مجاہدے کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا کہ جن خطرات اور مصائب سے مخلوق کو گزرنا ہے، ان کے سامنے اس مشقت کی کیا حقیقت ہے، لیکن لوگ غفلت میں مبتلا ہیں اور نفسانی لذات میں غرق ہیں اور اپنے رب کے پاس سے جو حظ انہیں ملنے والا ہے اسے بھول گئے ہیں۔ تمام لوگ اس کا یہ جواب سن کر رونے لگے۔ ابو محمد المغازلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابو محمد جریری 1 سال تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے۔ اس دوران نہ وہ سوئے، نہ انہوں نے کوئی کلام کیا، نہ کسی ستون سے ٹیک لگائی، نہ کسی دیوار کا سہارا لیا اور نہ پاؤں پھیلائے۔ ابو بکر القطانی ان سے ملے تو پوچھا کہ آپ نے اس قدر سخت اعتکاف کیسے کر لیا؟ فرمایا، اس علم کی وجہ سے جس نے میرے باطن کو سچا بنا رکھا ہے، میرے ظاہر پر اسی کا پرتو ہے۔ قطانی نے یہ سن کر سر جھکایا اور سوچتے ہوئے چل دیے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں فتح مسلی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے رو رہے ہیں اور آنسو ان کے ہاتھوں پر گر رہے ہیں۔ میں نے قریب جا کر دیکھا، ان کے آنسو سرخی مائل تھے۔ میں نے کہا، اے فتح، خدا کی قسم، کیا تم خون کے آنسو بہاتے ہو؟ انہوں نے کہا، اگر تم مجھے خدا کی قسم نہ دیتے تو میں ہرگز نہ بتلاتا کہ ہاں واقعی میں خون کے آنسو روتا ہوں۔ میں نے پوچھا، تم کیوں روتے ہو؟ فرمایا، اس بات پر کہ میں اللہ تعالیٰ کے واجبات ادا نہیں کر پاتا ہوں، اور خون اس لیے رویا کہیں آنسو بے موقع نہ نکلے ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے انہیں خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی ہے۔ میں نے پوچھا، اور تمہیں خونی آنسوؤں کا کیا رہا؟ فرمایا، اور تمہارے خونی آنسوؤں کا کیا رہا؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے قریب کیا اور فرمایا کہ اے فتح، تم نے آنسو کیوں بہائے؟ میں نے عرض کیا، تیرا حق صحیح طور سے ادا نہ کرنے پر۔ فرمایا، اور خون کیوں بہایا؟ میں نے عرض کیا، اس خون سے کہ کہیں آنسو بے موقع نہ نکلے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فتح، تو اس سے کیا چاہتا تھا؟ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تیرے دونوں نگہبان فرشتے 40 برس تک تیرے اعمال نامے لائے اور ان میں کوئی خطا نہیں تھی۔ روایت ہے کہ کچھ لوگ سفر کر رہے تھے، کسی جگہ راستہ بھول گئے اور ایک ایسے راہب تک جا پہنچے جو لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر عبادت میں لگا ہوا تھا۔ لوگوں نے آواز دی، اس راہب نے اپنی خلوت گاہ سے جھانک کر دیکھا۔ لوگوں نے کہا، اے راہب، ہم راستہ بھول گئے ہیں، ہمیں راستہ بتلا دے۔ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ لوگ سمجھ گئے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا، اے راہب، ہم تیرے سائل ہیں، کیا تو ہمارا سوال پورا کرے گا؟ راہب نے کہا، سوال کرو لیکن زیادہ مت پوچھنا، اس لیے کہ دن کبھی واپس نہیں ہوگا اور عمر کبھی نہیں لوٹے گی اور موت جلدی میں ہے۔ لوگ اس جواب میں حیرت میں پڑ گئے۔ اس جواب سے حیرت میں پڑ گئے۔ انہوں نے کہا، اے راہب، قیامت کے دن مخلوق کا حشر کس بات پر ہوگا؟ کہا، نیت پر۔ انہوں نے کہا، ہمیں کچھ وصیت کر۔ کہنے لگا، اپنے سفر کے بقدر توشہ لو، اس لیے کہ بہترین زاد راہ وہ ہے جو مقصد پورا کرے۔ پھر انہیں راستہ بتلایا اور اپنے عبادت خانے میں چلا گیا۔ عبد الواحد ابن زید کہتے ہیں کہ میں چین کے ایک راہب کی خانقاہ کے پاس سے گزرا۔ میں نے اسے آواز دی، اے راہب، مگر اس نے
کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ پھر آواز دی، وہ بدستور خاموش رہا۔ میں نے تیسری مرتبہ آواز دی، اس نے اپنے عبادت گاہ سے جھانک کر دیکھا اور کہنے لگا، میں راہب نہیں ہوں، راہب تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس کی تعظیم کرے، اس کے دیے ہوئے مصائب پر صبر کرے اور اس کی قضا پر راضی ہو، اس کی نعمتوں پر تعریف کرے اور اس کے انعامات کا شکر ادا کرے، اس کی عظمت کے آگے سرنگوں ہو، اس کی قدرت کے تابع ہو، اس کی ہیبت سے خضوع کرے، اس کے حساب و عقاب میں غور و فکر کرتا ہو، اس کا دن روزے میں اور رات نماز میں گزرتی ہو، دوزخ کے خوف اور اللہ تعالیٰ کے سوالات کے ڈر نے اس کی آنکھوں سے نیند اڑا دی ہو، ایسا شخص راہب ہوتا ہے۔ میں تو ایک کٹکھنا کتا ہوں، اپنے آپ کو اس قید خانے میں اس خوف سے قید کیے ہوئے ہوں کہ کہیں لوگوں کو کاٹنے نہ لگوں۔ میں نے پوچھا، اے راہب، لوگوں کو کس چیز نے اللہ سے دور کر رکھا ہے اور وہ اسے پہچاننے کے بعد کیوں منکر ہو گئے ہیں؟ راہب نے جواب دیا، اے بھائی، لوگوں کو اللہ سے دنیا کی محبت اور اس کی زینت نے دور کر دیا ہے۔ دنیا خطاؤں اور گناہوں کی جگہ ہے اور عقل مند وہ ہے جو اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال پھینکے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور ان اعمال کی طرف متوجہ ہو جو اللہ سے قریب کریں۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ اپنی داڑھی میں کنگھی کر لیں۔ فرمایا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں بیکار ہوں۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور فرماتے، یہ رات رکوع کی ہے، اور تمام رات رکوع ہی میں گزار دیتے۔ دوسری رات کے متعلق فرماتے کہ یہ رات سجدے کی ہے، اور تمام رات سجدے ہی میں گزار دیتے۔ روایت ہے کہ عتبہ غلام جب گناہوں سے تائب ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے تو ان کی بھوک پیاس سب اڑ گئی۔ ان کی والدہ محترمہ کہتی، بیٹے اپنے نفس کو آرام دو۔ وہ کہتے کہ میں آرام ہی کی تلاش میں ہوں، مجھے نفس پر کچھ مشقت کر لینے دو، پھر ہمیشہ ہمیشہ آرام کروں گا۔ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کبھی لیٹ کر نہیں سوئے بلکہ سجدے کی حالت میں سوئے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ رات کے سفر کی تعریف صبح کو کرتے ہیں اور تقویٰ کے بعد موت کو اچھا سمجھیں گے۔ عبداللہ ابن داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بزرگان دین میں سے جب کوئی شخص 40 برس کا ہوتا تو اپنا بستر طے کر دیتا، یعنی رات کو سونا ختم کر دیتا تھا۔